اللہ کی دلیل ہے. قرآن شاہد عدل ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو ہمارے نبی اللہ کی دلیل، تمام نبی اللہ کی دلیل، مگر چونکہ تمام نبیوں میں ہمارا نبی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے ہمارے نبی اللہ کی سب سے بڑی دلیل. اسی طرح ولی نبی کی دلیل، مگر چونکہ غوث پاک تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ، اس لیے غوث پاک نبی کی سب سے بڑی دلیل. غوث پاک نے چونکہ احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس لیے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے. نام ہے آپ کا عبد القادر، کنیت ہے ابو محمد، لقب ہے محی الدین. محی الدین کا معنی ہے، ٹرانسلیشن ہے دین کو زندگی بخشنے والا. تو حضرات، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. 11ویں کے فضائل سے کون ایسا انسان ہے جو ناشنا ہے؟ آج 11ویں کی برکت سے نہ جانے کتنی بے نور آنکھیں روشن ہو گئی، کتنی بند زبانیں بولنے لگی، کتنی بے اولاد صاحب اولاد ہو گئے، کتنے بے مراد بامراد ہو گئے، کتنی خالی تجوریاں نوٹوں سے بھر گئی، کتنے مردہ دل اہل دل ہو گئے. لوگ خود ہی کو پہچاننے لگے، خدا کو پہچاننے لگے، اور دیوانے یہ پیغام وفا سنانے لگے کہ یا سلطان الاولیاء، جب تک آپ کا چاہنے والا رہے گا تب تک حق و صداقت کا بول بالا رہے گا. سبحان اللہ. تو حضرات، غوث پاک سے محبت ایمان کی سلامتی کی علامت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غوث پاک کی محبت میں سرشار ہیں. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ان کی عقیدت میں مست ہیں. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، ماننے والا، چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ پریشان حال ہو اور مجھ کو پکار رہا ہو تو میں عبد القادر جیلانی جا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں عبادت و ریاضت کرتا رہا. لوگ مجھ کو نہیں پہچانتے تھے مگر میں سب کو پہچانتا تھا. میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتی تھی. میں لوگوں کو خدا کی معرفت کا راستہ دکھایا کرتا تھا. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ 40 سال تک فجر عیسیٰ کی وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی. اب 15 سال تک عیسیٰ کی نماز کے بعد ایک پیر پہ کھڑے ہو کے کلام پاک ختم کرتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ جب غوث پاک کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے تو نبی کونین کے عبادت و ریاضت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جو لوگ جہل یا مغالطے کی وجہ سے بول دیتے ہیں، یا کچھ بد باطل لوگ جو بولتے ہیں کہ امت نبی سے عبادت کے اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں، یہیں سے اندازہ لگا لو کہ جب غوث پاک کی عبادت کا یہ عالم ہے، اور ہمارے نبی کا تو ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر ہے. میں ثابت کرتا مگر ٹائم نہیں ہے، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بولنا ہے. ذہن و فکر بھی آج متاثر ہے میرا، لیکن سنا دیتا ہوں. جب نبی کونین نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے تو صحیح اندازہ نہیں ہے، مگر ہاں اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ شاک عرش پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. اس ستارے کو میں نے اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا. تو جبریل نے تو عقل کو حیرت میں ڈالنے والی بات کی، مگر نبی کونین نے اس سے بھی زیادہ حیرت میں ڈال دیا جبریل کو. نبی نے فرمایا اے جبریل، جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا تم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اگر ابھی دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ چونکہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا اس لیے پہچان جاؤں گا. تو کہا دیکھو میری پیشانی کی طرف. نبی نے اپنا امامہ ذرا اونچا کیا، کہا جبریل دیکھو میری پیشانی کی طرف.
جب جبریل نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. برملا کہا یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے جو ساکے عرص پر میں دیکھا کرتا تھا. تو نبی کونین نے فرمایا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا پھر وہ ستارہ غائب ہو جاتا تھا تو کہاں رہتا تھا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے مشائخ اعظام علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کونین سجدے میں جاتے تھے، پیشانی مبارک سجدے میں ہوتی تھی تو وہ ستارہ چھپ جاتا تھا. جب نبی سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو وہ ستارہ نمودار ہو جاتا تھا، ظاہر ہو جاتا تھا. تو پتا چلا ہمارے نبی کا ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت نبی سے عملی اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم تو 70 سال زندہ رہتے ہیں، 90 سال زندہ رہتے ہیں، ہمارے نبی کی 63 سالہ زندگی، 63 سال کی عبادت، اس حساب سے یہ بول رہے ہیں. لیکن میں نے ابھی ثابت کیا کہ نبی کا ایک سجدہ 70,000 سال کے. ایک بات بتاؤ، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ سپر پاور ہے. کیوں سپر پاور ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ایٹمی طاقت ہے. مگر آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی ایسا مشین بھی پیدا کیا ہو جس مشین نے مردہ کو زندہ کر دیا؟ نہیں کیا. تو آپ دیکھیے سپر پاور کون ہے. جب اللہ کا کرم غوث پاک پر ہوا تو ٹھوکروں میں غوث پاک نے مردے کو زندہ کر دیا. جب اللہ کا کرم خواجہ غریب نواز پہ ہوا تو تارا گڑھ پہاڑ سے گرا ہوا بچہ جو لقمہ اجل بن گیا تھا، غریب نواز کی نگاہ ولایت نے اس مردہ بچہ کو زندہ کر دیا. تو سپر پاور کون ہے؟ امریکہ کے ہمارے اولیاء کرام. آپ کے پاس کوئی شیر آ جائے تو کیا آپ شیر کے سامنے سینہ سپر ہو کے مد مقابل کھڑے رہ پائیں گے؟ بدن میں لرزہ طاری ہو جائے گا، کب کبھی چھوٹنے لگے گا. کوئی سانپ آ جائے اس کے سامنے آپ کھڑے رہ پائیں گے؟ نہیں، بھاگیں گے. مگر اولیاء کرام کی طاقت کو دیکھو کہ شیر پہ سوار ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ خطرناک کوڑا بنا ہوا ہے. ان کا نام ہے حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ، جو پاکیزہ ولی، شیر سوار ولی کے نام سے جانے جاتے ہیں. جس خانقاہ میں جاتے تھے شیر پہ سوار ہو کے جاتے تھے. ایک دن خانقاہ قادریہ غوثیہ میں بھی اسی شان و شوکت سے حاضر ہوئے. شیر پہ سوار ہے، ہاتھ میں کالا سانپ کوڑا بنا ہوا ہے اور اپنے شیر کے لیے گائے کا مطالبہ کر رہے ہیں. خادم بارگاہ غوث الورا میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ احمد جام کے شیر کے لیے گائے چاہیے. غوث پاک نے فرمایا وہ ہمارا مہمان ہے، ان کی قدر و منزلت ضروری ہے، گائے پیش کر دو. خادم ایک تندرست گائے ہٹا کے لے جاتا ہے اور بسد خلوص احمد جام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت احمد جام نے جب دیکھا تو مریدوں سے کہا دیکھا میرا روب و دبدبا، غوث اعظم بھی میری کرامتوں کا لوہا مانتے ہیں، غوث پاک بھی میری شان و شوکت سے مرغوب ہے. آگے کیا ہوا؟ جو ہوا وہ دیکھیے. جب احمد جام کے شیر نے غوث پاک کے گائے پہ حملہ کرنا چاہا، غوث پاک کے دربار کا ایک دبلا پتلا کتا وہ اس شیر کا گلا پکڑ لیا اور اپنے پنجوں کی طاقت سے اس شیر کا پیٹ پھاڑ ڈالا. شیر تھوڑی دیر تڑپا، کودا، اچھلا، اس کے بعد موت کے منہ میں چلا گیا. ادھر احمد جام کے شیر نے غوث پاک کے گائے پہ حملہ کرنا چاہا، ادھر بریلی کے شیر پکار اٹھے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ طاقت کہاں سے ملی؟ ایک بات یاد رکھیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل و دماغ میں خشیت الہی ہوگا، وہ دنیا سے نہیں ڈرے گا، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرے گی. شرط یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرو. جن کی 11ویں شریف کے فاتحہ کا جو اہتمام کیا گیا ہے، سلطان الاولیاء پیکر رشد و ہدایت پیران پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے ہیں جہاں ایک بہت بڑے ولی تھے وہیں ایک عظیم تاجر بھی تھے. ایک دن تجارت کر کے ملک شام سے واپس ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں
कि दरवाजे पर एक फकीर खड़ा मांग रहा है। गौसे पाक ने फरमाया, अंदर से आवाज आई, माफी दे दो। गौसे पाक की गैरत को ये गवारा नहीं कि मेरे घर से कोई फकीर वापस चला जाए। गौसे पाक ने एक दिन तमाम मुरीदों को बुलाया, चाहने वालों को बुलाया, तमाम शागिर्दों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए मेरे शागिर्दों, मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा मुंतखब कर लूं कि एक महीना कमाऊं, पूरे महीने की कमाई एक ही दिन में खर्चा कर डालूं। तो कौन सा दिन का इंतखाब किया जाए? शागिर्दों ने कहा, हुजूर आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि आपके पास इल्म जाहिर भी है, इल्म बातिन भी है। तब गौसे पाक ने ज़बान वलायत से फरमाया कि सुनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते मिस्र पर अपने वालिदैन से मुलाकात हासिल की तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में निजाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आज हम भी यही दिन और यही रात मुंतखब करते हैं, चुनते हैं कि जो दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी, उस दिन अब्दुल कादिर जीलानी घर में मौजूद होगा और जो भी मांगने वाला आएगा खाली नहीं जाएगा, अपने दामन को भर के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, अगर गौसे पाक के इस फेल पर हम और आप भी अमल कर ले तो मोहम्मद हुसैन दिनाजपुरी का दावा यह है कि जब तक जिंदा रहोगे पेशानी पर और दिल में सुरूर ही सुरूर रहेगा, मर जाओगे तो कब्र में नूर ही नूर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम हो गया ना? तो गौसे पाक की विलायत की ताकत देखिए। 537 हिजरी का वो अहम वाकया आपके पाकीज़ा समातों के हवाले कर दूं, उसके बाद बैठ जाऊंगा क्योंकि दिलो दिमाग काफी मुतासिर है, आज मुंतशिर है, तखय्युलात और तफक्कुरात मेरा बिगड़ा हुआ है। शेख अबू सईद बगदादी हवादिसे ज़माना से परेशान हाल होकर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। अब पहुंचने के बाद फरमाया, ए सुल्तानुल हिंद, ए सुल्तानुल औलिया, पैकरे रुश्द व हिदायत, आपकी बारगाह से हाजत रवाई होती है। मैं भी एक मुश्किल में घिरा हुआ हूँ, मुझे भी एक मुश्किल ने आ घिरा है, आप मेरी भी मुश्किल कुशाई कर दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया कि क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, बयान करो। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि वली से नहीं मांगना चाहिए, बिदत है, शिर्क है। अगर बिदत और शिर्क होता तो गौसे पाक मना फरमाते कि मुझसे मत मांगो, मगर गौसे पाक ने क्या फरमाया कि बयान करो, क्या परेशानी है। अबू सईद बगदादी ने कहा, हुजूर मेरी एक लड़की है, 16 साल की लड़की, अल्लाह ने हुस्न सूरत के साथ साथ हुस्न सीरत से भी नवाजा है। मेरी लड़की शाम के वक्त छत के ऊपर गई, वापस नहीं आई। उनकी तलाश और जुस्तजू में मैंने पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर दी, मगर मेरी लड़की का पता नहीं चला। गौसे पाक आंखों को बंद करते हैं, उसके बाद फरमाते हैं, हे अबू सईद बगदादी, तुम्हारी लड़की को गायब करने में एक जिन का हाथ है। कहा, हुजूर वापसी की क्या सूरत होगी? कहा, तुम कर्क चले जाओ, पहाड़ों का इलाका, एक पहाड़ छोड़ के दूसरे पहाड़ छोड़ के 5वें पहाड़ पे जाके बैठ जाना और दायरा खींच लेना और खींचने के बाद बैठ जाना, नियत कर लेना, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के नाम से शुरू अब्दुल कादिर की नियत से। और जो जाके बैठना तो खौफ मत खाना, डरना नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हारी पुश्त पनाही करूंगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए बैठा हूं। ये सुनते ही अबू सईद बगदादी के चेहरे पर मसरतों के आसार चमकने लगे। गए पहाड़ में, 5वें पहाड़ में जाके बैठ गए, एक दायरा खींचा, खींचने के बाद उसके अंदर बैठ गए। अजिन्ना हजरात का गुजर चालू हो गया, मगर किसी जिनों में यह ताकत और कुव्वत नहीं थी कि आपको खौफ और हरासत की निगाह से देखे। सब गुजर रहे थे। आखिर में एक जिन्नातों का बादशाह लश्करों सिपाह के साथ आया
और घोड़े से उतरने के बाद